السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غورامانی۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ماضی کی حکومت جو ہے اور موجودہ حکومت اس کا موازنہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ان کی حکومت کیوں ختم کی گئی، اور اس حوالے سے انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر یہ سوال اٹھایا کہ انہیں کیوں نکالا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی دور حکومت میں یہ بھی تھا کہ جو مہنگائی تھی وہ اس حد تک نہیں تھی، جو صورتحال آج ہے وہ اس وقت صورتحال نہیں تھی، لیکن ان کی جو حکومت تھی وہ اس وقت صرف اس بنیاد پر ہٹائی گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی، اس گفتگو کے دوران جو پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو بجلی کی بلوں میں جو رعایت دینے یا ریلیف دینے کے حوالے سے جو صوبائی حکومت کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کا اعلان بھی نواز شریف صاحب نے کیا۔ اوورآل اگر دیکھیں تو نواز شریف صاحب جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے، اس سے ہمیں خوش نظر نہیں آئے۔ انہوں نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے وہ خوش نہیں ہیں اور موجودہ صورتحال ان سے دیکھی نہیں جاتی اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو 3 ریٹائرڈ افسران کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس طرف جائے گی ہم بات کریں گے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اس وقت جو آج نواز شریف صاحب نے خطاب کیا یا جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے، اس پر بھی شاید وہ لب کشائی کریں گے، لیکن انہوں نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ اوورآل اس وقت جو صورتحال ہے، عرفان صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ غورامانی صاحب۔ دیکھیے، میاں صاحب نے بنیادی طور پہ تو گفتگو کی عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بجلی کے بلوں کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ملک کے اندر اور عوام جس سے بہت پریشان ہیں، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ اقدامات انہوں نے بتائے ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں۔ پولیٹیکل یہ سپیچ نہیں تھی ان کی، انہوں نے ضرور ریفرنس دیا اپنے دور کا، اور یہ سوال جو شروع سے وہ اٹھا رہے ہیں 27 جولائی 2017 سے کہ جی مجھے کیوں نکالا، یعنی وہ اسباب کیا تھے؟ کیا ملک زوال پذیر تھا؟ کیا معیشت زوال پذیر تھی؟ کیا اربوں کی سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی؟ مہنگائی 3-4% پہ تھی؟ IMF سے نجات مل گئی تھی؟ آپ کا فاٹف جو ہے وہ گرے سے نکل کے وائٹ میں آ گیا تھا؟ تو کیا وجوہات کیا تھی؟ وجوہات کچھ نہیں تھی۔ وجوہات یہ کہہ لیجئے کہ ان کو نکالنا کسی نہ کسی طور اور کسی کو لانا کسی نہ کسی طور، یہ محرک تھا اور اس کے کچھ کردار تھے، اس کی طرف انہوں نے ضرور اشارہ کیا ہے۔ لیکن جو حالیہ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جی جنرل ریٹائرڈ فیض کی گرفتاری ہے یا اس کے متعلقہ امور ہیں، میرا خیال ہے جان بوجھ کے انہوں نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، اور میں خود ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بہت زیادہ میگنیفائی کر دینے سے یا اس کو پھیلا دینے سے یا اس کے ڈانڈے بہت دور دراز تک ملا دینے سے شاید جو فوج کی ایفرٹس ہیں کہ فوکس کر کے اس ایشو کو دیکھا جائے کہ جنرل موصوف نے وردی کے اندر کیا کردار پلے کیا، ایک ٹاپ سٹی کے حوالے سے معاملہ آیا ہے، اس کے علاوہ بھی شاید کچھ معاملات ہوں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پوسٹ یونیفارم جو ایرا تھا ان کا، اس میں کیا کچھ کیا۔ تو لیٹ دا آرمی ڈیسائیڈ اور انویسٹیگیٹ۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی الجھاؤ پیدا کریں اور معاملات کو بہت پھیلا دیں اور وہ فوکس جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب، آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے اوورآل اثرات تو پڑیں گے، وہ سیاست ہو یا اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس وقت احتساب کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے یا اس میں حکومت کی ان پٹ یا حکومت بھی آن بورڈ ہے اس معاملے پر؟
देखिए जी, हुकूमत कम अज़ कम इस वक्त तो ज़रूर ऑन बोर्ड होनी चाहिए। मैं ज़ाहिर है कि बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान ने एक इक़दाम किया है, बहुत बड़ा इक़दाम किया है, और लगता है कि उन्होंने हुकूमत ही नहीं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शायद एतमाद में अब कम अज़ कम ले लिया हो जब ये इक़दाम हो चुका है। और ये कौमी इशू है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये महज फ़ौज का इशू है। फ़ौज ने अगर अपने एक साबिका ISI चीफ को कटहरे में खड़ा किया है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये फ़ौज के कड़े दाखिली इंज़बाती निज़ाम की एक तस्वीर है, और हम ये चाहते हैं कि चलें, अगर इसके डांडे उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जाके 9 मई से मिलते हैं जैसा कि स्पेकुलेट किया जा रहा है, आप सब भी कह रहे हैं, हम भी समझते हैं कि यूनिफॉर्म उतारने के बाद अगर कोई बड़ा काम हुआ है, इसमें बहुत बड़ी एक सानिया कह लें या हादसा कह लें या कार्रवाई कह लें या बगावत कह लें या साजिश कह लें, वो 9 मई है जो हमारी तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो अगर उसके अंदर इनका एक रोल निकलता है तो मुहासबा ज़रूर होना चाहिए, और इस रोल से जुड़े हुए जो गैर फौजी और सियासी किरदार हैं उन तक भी खुरा अगर जाता है तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो कुछ 9 मई को हुआ है उसका चेहरा एक सियासी एहतजाज का चेहरा नहीं था गुरबानी साहब, वो अस्करी एक बगावत नुमा चेहरा था। क्योंकि कोयटा से लेके आप जो चकदरा छावनी तक जाते हैं या मर्दान तक जाते हैं, सब एक ही तरह की इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं। ये किसने तय किया, किसने निशानदेही की कि यूं करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा? वो रिएक्शन नहीं हो सका फौज की जो क़यादत थी उसकी दानिशमंदी की वजह से, लेकिन प्लान तो यही था ना कि ये होगा। नंबर 2 ये होगा कि फौज के अंदर उबार उठेगा, इश्तियाल उठेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि ये सारा मलबा जो है वो जाके आर्मी चीफ पे गिरेगा, और वो हदफ जो हम उसकी तैनाती से पहले अपनी कोशिशों के बावजूद नहीं हासिल कर सके वो हम हासिल कर लेंगे। ये थी कंस्पायरेसी। बिल्कुल। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है? अगर ये मामला तहकीकात होगी तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ सियासतदान जो हैं वो भी लपेट में आ सकते हैं? देखिए जी, बज़ाहिर तो चेहरा सियासतदानों का है ना। खान साहब की स्टेटमेंट है कि जी अगर मुझे पकड़ेंगे रेंजर्स तो एहतजाज कहाँ नहीं वहीं जाके करेंगे ना जो लोग पकड़ेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ जी मैंने कहा था कि जी GHQ के सामने मुजाहरा करो लेकिन पुरअमन करो। फिर वो ये भी कहते हैं जी कि हमने पेट्रोल बम मारे थे लेकिन यहाँ तो नहीं मारे थे ना, हमने तो वहाँ लाहौर के अंदर जो ज़मान पार्क है उसके इर्द गिर्द दिफाई ज़रूरत की वजह से इस्तेमाल किए थे। तो एक एक करके वो कन्फेशन कर चुके हैं। ये एक पॉलिटिकल चेहरा था इस 9 मई का, लेकिन इस पॉलिटिकल चेहरे के पीछे फैज साहब और उनकी हिकमत अमली या उनके साथी पूरी तरह मुतहर्रिक, पूरी तरह मौजूद, पूरी तरह कारफरमा दिखाई देते हैं। और ये राज अब खुल जाना चाहिए कि उनका क्या रोल रहा है। इसलिए कि मैंने आज से कोई 8 माह पहले कॉलम लिखा था, मैं चाहूँगा रिपीट करूँ, जिसके अंदर ये वाज़े किया था कि ये जो साजिश है या बगावत है इसकी कोई नज़ीर हमारी हिस्ट्री में मिलती नहीं है गुरमानी साहब। और इसका चेहरा दरअसल अस्करी चेहरा है, अस्करी कुव्वत है इसके पीछे। और अस्करी कुव्वत से मतलब इदारा जाती कुव्वत नहीं है, इसी तरह के अफराद की कुव्वत जो फैज़ हमीद साहब थे या इनके साथी थे, या जो एक शर उठा के, एक फसाद उठा के, एक फितना उठा के अपने मकासद हासिल करना चाहते थे। नहीं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो तहकीकात हो रही हैं सर, वो तो 2 इश्यूज़ पर हो रही हैं। एक टॉप सिटी का मामला है और दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट के बाद की जो सूरत हाल है उस पर हो रहा है। ये जो हम सियासत में मुदाखलत की बात कर रहे हैं 2017, 18 या 19, वो मामला तो मेरा ख्याल है अभी तक सामने नहीं आया। जी दुरुस्त कहते हैं। उस मामले पे उसकी विक्टिम जो थी वो हमारी जमात थी, PMLN थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे। हमारी हुकूमत गई, मियाँ साहब का रास्ता रोका गया, नायल किया गया, जेलों में डाला गया। लेकिन हम आज भी मियाँ साहब ने उसका इशारा ज़रूर किया है। हम, जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू की इब्तदा में कहा है कि हम नहीं चाहते कि अगर फ़ौज फोकस हो गई है फैज़ हमीद के पोस्ट यूनिफॉर्म ईरा के ऊपर तो होने दे। इसलिए मैं समझता हूँ कि 2017 के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत ही बड़ा एक हुजम है उसका, जिसके नतायज भुगत रहे हैं। लेकिन जो कुछ 2023 में या 22 में हुआ मई में, उसकी तो नज़ीर नहीं मिलती ना। उसका मुहासबा अगर आपने ना किया
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. ان کا چہرہ کوئی بھی ہے, ان کے ماتھے کے اوپر کسی سیاسی پارٹی کا لیبل لگا ہے, تو آپ ان کو کیسے چھوڑیں گے جن کے ماتھے کے اوپر کچھ اور لکھا ہو؟ لیکن عرفان صدیقی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب تو باجوہ صاحب کا بھی نام لے کر کہتے تھے کہ آپ کو جواب دینا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے تو مسلم لیگ نون یہ بھی مطالبہ کرے گی کہ پھر باجوہ صاحب کا بھی احتساب کیا جائے؟ دیکھیے, مطالبہ میرا خیال اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو الجھانا نہیں چاہتے, ورنہ مطالبات کی اگر فہرست نکلے گی تو کہانی لاہور کے اکتوبر کے خان صاحب کے جلسے سے ہوتی ہوئی 2014 کے دھرنوں سے ہوتی ہوئی پتہ نہیں کہاں کہاں بکھر جائے گی. ہم اس صورتحال کو بکھیرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فوکس ہو گیا ایک ایسے فرد پر جس نے یونیفارم کی بھی توہین کی اور جس نے یونیفارم اتارنے کے بعد بھی اپنے ادارے کی توہین کی. اگر اس کا احتساب ہوتا ہے اور کڑا احتساب ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی مثال ہوگی اور آئندہ کے لیے ایک اچھا نمونہ اس کا ایک سیٹ ہو جائے گا. ناظرین, یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب, جو وقت تھا جب میاں صاحب کو ہٹایا گیا ہے یا اس کے بعد بھی جو مشکلات تھیں مسلم لیگ نون نے جو فیس کیا, جو جیلوں میں آپ لوگ گئے, وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن اب کچھ چیزیں میاں صاحب تو ان کا ذکر نہیں کر رہے, لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو سینئر رہنما ہیں وہ اب کھل کے بات ضرور کر رہے ہیں. یہاں باجوہ صاحب نے مارشل لا کی دھمکی دی, فیض امین صاحب نے میاں صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. سر, آپ تو میاں صاحب کے قریب بھی رہے ہیں, آپ بتائیں گے کہ کب باجوہ صاحب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور فیض صاحب نے کوشش کی؟ کیا واقعی مارشل لا لگانے کی بھی دھمکی دی گئی تھی؟ گورمانی صاحب, میں پھر اپنی بات کو دہرانا چاہتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے بالواسطہ رابطے ضرور کیے, مارشل لا کا بھی ذکر آیا ان دنوں میں, اور جس کا جواب میاں صاحب نے یہ دیا تھا کہ بہت سے مارشل لا ہم نے بھگت لیے ہیں, ایک اور بھگت لیں گے, لیکن ہم جو طے کرنا چاہتے ہیں وہی طے کریں گے, ہم کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے. لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ پی ایم ایل این یا مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان تنازعات کے اندر ہم موجودہ تنازع کی باغیں موڑ دیں اور پھر ایک جنگل کے اندر دھکیل دیں. اور ان جو لندن سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے, لندن کون گیا تھا, کیسے ہوا تھا, تو ہم فوکسڈ رہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہدف ہے یا جو جس نقطے پہ یا جس نتیجے پہ فوج پہنچی ہے اور اس کی تحقیق کرنا چاہتی ہے, کچھ نتائج اس نے مرتب کر لیے ہیں, کچھ مزید نکلیں گے, اسی پہ ہم رہنا چاہتے ہیں. اور نہ فوج کے فوکس کو ہم چاہتے ہیں کہ خراب ہو, نہ ہم اس معاملے کو بہت زیادہ پھیلانا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن عرفان صدیقی صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر یہ ویلکم بھی کیا جا رہا ہے کہ چلیں احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, چلیں ہم فیض صاحب کا ذکر نہیں کر رہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے تھے, ان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی مسلم لیگ نون ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو, ان کو تحفظات رہے ہیں, وہ ثاقب نثار صاحب کا زمانہ ہو یا کھوسہ صاحب کا یا اس کے بعد بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر احتساب کا عمل شروع ہوا ہے تو پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے؟ ضرور دیکھنا چاہیے جی, میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو دیکھنا چاہیے. فوج نے پہلی بار نہیں کیا ہے, فوج کا ایک داخلی احتساب کا نظام ہے. ہاں, اس سطح پہ شاید ان کے جو نظام ہے اس کا جو ہدف ایک سینئر جرنیل بنے ہیں یا آئی ایس آئی کے چیف بنے ہیں, لیکن ان کا نظام موجود ہے. بلکہ 9 مئی کے فوراً بعد انہوں نے کوئی 18-20 افسروں سے محاسبہ کیا ہے, ان کا انہیں عہدوں سے ہٹایا ہے. بڑے سینئر آفیسر تھے, کور کمانڈر بھی تھے ان میں, تو اس لیے فوج یہ کوئی نیا کام تو نہیں کر رہی. لیکن جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے, عدلیہ کو ضرور کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ اگر کوئی جج اپنے جو تشریح یا تعبیر کا اختیار ہے یا تفسیر کا اختیار ہے ان کے پاس, کسی آئینی شک کا یا کسی قانونی شک کا, اس کو اگر وہ اپنی ویمز کے مطابق استعمال کرتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت استعمال کرتے ہیں, اور پھر اپنے وقت پہ باعزت ریٹائر ہو کے ریفرنس لے کے پنشمنٹ لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ پہ ہم نہیں ووٹ ڈالنا چاہتے, لیکن عدلیہ کو بحیثیت مجموعی ان چیزوں کا نوٹس لینا ہوگا. ایک شخص کو وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا آپ نے, 50 سال بعد آپ کہتے ہیں جی یہ غلط تھا, واقعی یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا, وہ پھانسی چڑھ گیا, اس کے بعد حالات کہاں سے کہاں چلے گئے. آج آپ نے کہہ بھی دیا تو ان ججوں کے بارے میں بھی 2 حرف بھیج دیں کہ جی انہوں نے کیوں کیا ایسا, اور ایسا اگر کیا ہے
تو ان کا مواخذہ آپ کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن آج بھی یہ ہو رہا ہے. ہم تو ابھی 12 جولائی کے فیصلے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی تشریح کے نام پر ری رائٹ کیا گیا ہے اور ابھی نظر ثانی کا اختیار باقی ہے. نظر ثانی کریں, اس کو ٹھیک کریں اس سلسلے کو. صدیقی صاحب, سر یہ میں سوال کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں وزیر اعظم صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی, لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ سامنے آ گیا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے, اب پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی؟ نہیں, پابندی لگنے کی بات نہیں ہے اور نہ مذاکرات کے دروازے بند ہونے کی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک جماعت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور یہ وہ جماعت ہے جس نے 9 مئی کے پیچھے وہ پوری طرح موجود دکھائی دیتی ہے. ہم نے بار بار ان سے کہا کہ چلیں آپ ہاؤس کے اندر آ گئے ہیں, جیسے بھی آ گئے ہیں تو آپ کم از کم ہاؤس کی سطح پہ ہی مل بیٹھیں اور جو معاملات ہیں اپنے حل کرنے کی کوشش کریں. وہ نہیں بات کرنا چاہتے اور اب ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو بار بار اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے پکاریں گے نہیں کہ آئیں آپ ہم سے بات کریں. آپ جب انہیں بات کرنا ہوگی اور وہ سنجیدہ ہوں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ نہیں ہم نے فوج سے نہیں, ہم نے سیاستدانوں سے ہی بات کرنی ہے, یا اچکزئی صاحب انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو آپ نے انہی لوگوں سے بات کرنی ہے, اور وہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے آئیں گے, تو پھر ہم ہمارے اتحادی مل بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ ہاں اب ہم دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ تھا عرفان صدیقی صاحب, یہ انٹیکٹ ہے فیصلہ؟ یہ دیکھیں, جہاں تک ایک اصولی فیصلے کا تعلق ہے اور جس سوچ کے تحت یہ فیصلہ سامنے آیا ہے یا آیا تھا وہ یہی تھی کہ اس جماعت کا جو رول ہے وہ کسی اعتبار سے بھی ایک پرو پاکستانی رول جسے کہا جا سکتا ہے. کون سی جماعت ہے جس پہ تکلیفیں نہیں آئے, پھانسیاں چڑھے, قید میں گئے, قتل ہوئے, کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں ان کو پیسے نہ دو, کبھی اس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا کے مظاہرے کرتے ہیں, کبھی یہ 9 مئی کرتے ہیں, کبھی یہ دنیا بھر میں کانگریس میں چلے جاتے ہیں, ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کراتے ہیں. یہ ایک محب وطن پارٹی کا کردار نہیں ہو سکتا. یہ سارے ایلیمنٹس اور اجزاء وہ ہیں جن کی بنیاد پہ اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ جب نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی تھی تو اس وقت یہ عوامل نہیں تھے, انہوں نے کوئی حملے نہیں کیے تھے اس طرح کے جس طرح کے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو وہ اجزاء موجود ہیں. وہ فیصلہ کب بروئے کار آتا ہے, کیسے آتا ہے, اس پہ کیسے عمل ہونا ہوتا ہے. ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کیا انکشافات کرتے ہیں, تو اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج جو پریس کانفرنس ہوئی مریم صاحبہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, اس سمیت ہم نے مختلف جو ایشوز ہیں ان پر گفتگو کی. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمان کے اندر وزیر اعظم صاحب ہوں یا پھر صدر مملکت, انہوں نے جب جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا تھا تو سیاسی استحکام کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر ہم کہیں تو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت بھی دی گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے باتیں ہوئیں, آپ کی نظر میں یہ کتنی سنجیدہ ہیں؟ جی شکریہ نادر بھائی. دونوں اطراف سے میرے خیال سے غیر سنجیدگی ہے. حکومت کی جانب سے بھی غیر سنجیدگی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی غیر سنجیدگی ہے. آپ کے علم میں ہے, بلکہ پورے پاکستان کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب برملا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ مذاکرات کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہ ان کی ایک واضح پوزیشن ہے جو عمران خان صاحب نے لی ہوئی ہے. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت کو تو اس ماحول کے اندر ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ حکومتیں بڑا دل دکھایا کرتی ہیں, لیکن ایک طرف تو حکومت بات کرتی ہے مذاکرات کی, افہام و تفہیم کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہے جس دن تحریک انصاف کے لوگ گرفتار نہ ہو رہے ہوں. اب جب وہ امیجز اور فوٹیجز اور وہ ماحول بنا ہو کہ جس میں روز ٹی وی اسکرینوں پہ گرفتاریوں کے منظر ہوں, سوشل میڈیا پر ان کی گرفتاریوں کے چرچے ہوں, تو پھر وہ ماحول مذاکرات کا یا افہام و تفہیم کا کہاں سے بن پائے گا؟ تو میرے خیال سے جو دونوں اطراف ہیں
دونوں مذاکرات میں غیر سنجیدگی رکھتے ہیں. تحریک انصاف کی اپنی پوزیشن ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے قابل نہیں سمجھتی, اور جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مذاکرات اسی طرح شروع ہو جائیں کہ جس میں گرفتاریاں بھی جاری رہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو مصطفیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے پھر پہل کس کو کرنی پڑے گی؟ دیکھیں, سیاسی استحکام لانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے مسائل ان کو حل کرنا, اس ملک میں سویلین سپریمیسی کی جو بات ہے, یہ ساری کی ساری صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائیں گی کہ جب پولیٹیکل کنسنسس ہوگا. تمام جماعتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا بند کریں, آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے معاملات کا حل نکالیں. عمران خان صاحب بھی اپنی یہ پوزیشن چینج کریں کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی, اور جو حکومت ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر کلیئر ہو کہ ہم مزید ایسی کوئی فضا نہیں بنائیں گے کہ جس کے اندر تحریک انصاف یا ان کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا اور سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. لیکن مصطفیٰ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کی بات ہوئی, اور اب بھی پارلیمان کے اندر جو مداخلت کی بات ہے وہ ہو رہی ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی تھی کہ پارلیمان کو ایک شخص جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو اگر آپ ماضی سے کمپیئر کریں تو کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہائیبرڈ کا جو نظام ہے اس کا دروازہ عمران خان صاحب نے کھولا, اور آج ہمارے سامنے ہائیبرڈ پلس پلس موجود ہے, یا اگر آپ اس کو ہائیبرڈ پرو میکس بھی کہہ لیں. تو اس وقت کی صورتحال اور آج کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ کہانی وہی ہے, صرف کردار بدلے ہیں. اگر آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے اوپر چلنا اس حکومت کا, اگر وہ اپنی بیساکھیاں ہٹا لیں تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے, اس وقت بھی یہی حال تھا. ہم جو بات سمجھ نہیں رہے, ہمیں کانورسیشن کا, تمام بحث کا کانٹیکسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک اب 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 70% تقریباً اس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. 50% ملک اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. 50% پاکستان اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. تو یہ ہماری جو یہ ساری اشرافیہ ہے جو جس کے اندر سیاستدان بھی شامل ہیں, ججز بھی شامل ہیں, جنرلز بھی شامل ہیں, بیوروکریسی بھی شامل ہے, میڈیا بھی شامل ہے, بڑے بزنس مین بھی شامل ہیں, ہم صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس ملک کی گورننس کتنی کمپلیکس ہو گئی ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر پرسکون زندگی بسر کریں, انصاف ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, لیکن ہمیں اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں مل رہی. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, ڈان اخبار میں آپ ہی کی چھپی, آج سے 2-3 ہفتے پہلے وہ پاپولیشن کا سینسس, اس کی فائنل فگرز آئیں. 2047 میں ہم جب پاکستان 100 سال کا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ, اسی وقت ہماری پاپولیشن 50 کروڑ کی ہو رہی ہوگی. تو نادر بھائی خود سوچیں کہ یہ ملک پھر کیسے چل پائے گا اگر ہم آج 25 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر پا رہے, ہم ان کی زندگیوں میں بہتری نہیں لے کر آ رہے, پاور پالیٹکس کے اندر الجھے ہوئے ہیں. تو یہ تو روز بروز ہمارے لیے چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی. پھر دہشت گردی کے مسائل کا سامنا ہے, معاشی مسائل کا سامنا ہے, اور پولیٹیکل کنسنسس سیاستدان کسی ایک چیز پر راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ہم پہلے سیاستدان ہیں, ہمیں سیاست کرنی پڑے گی, ہمیں اور طرف دیکھنا بند کرنا پڑے گا, لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. مصطفیٰ صاحب, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 3 مزید جو اہم گرفتاریاں ہیں وہ بھی عمل میں لائی گئی ہیں. یہ جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کا معاملہ, یہ ساری صورتحال آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو ٹاپ سٹی کے متعلق ہے جو ISPR کی پریس ریلیز آئی, اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اب جو پہلا پہلو ہے ٹاپ سٹی والا, اس میں جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں معیز صاحب, میرے ساتھ سکول میں پڑھتے رہے ہیں, ہمارا ایک تعلق ہے, اور ایک زیادتی ان کے ساتھ ہوئی, لیکن معاملہ ایویڈنس کا ہے. میری کچھ دن پہلے بھی ان سے بات ہو رہی تھی, تو ان کی بڑے تلخ ایک مشکل وقت سے وہ گزرے, نہ صرف وہ بلکہ ان کی فیملی بھی. تو ان کو انصاف ملنا چاہیے. پہلے معاملے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اٹس اے میٹر آف ایویڈنس, کہ جو باتیں سامنے رکھی گئیں
اس میں ایویڈنس کی بنیاد پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، متعلقہ فورمز کیا کرتے ہیں، اس پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن انصاف ہونا چاہیے۔ جہاں تک دوسرا معاملہ ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا، تو اس میں آرمی ایکٹ ڈیفائن کرتا ہے، غالباً سیکشن 25 ہے یا 25 اور 26 شاید دونوں ہیں آرمی ایکٹ کے، جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عام فوجی ہے تو 2 سال تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ پابندی ہے، اور اگر کوئی سینئر اور حساس پوزیشن پہ رہا ہے تو اس کے لیے 5 سال کی پابندی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ ایویڈنس کیا سامنے آتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، کتنا کیا تعلقات تھے، ان کی کیا نوعیت تھی، ابھی تو سب کیا سرائیاں ہیں، اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب نواز شریف صاحب یہ بات کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ والے جلسے میں وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جو بعض سیاسی رہنما، وہ باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کے اوپر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ یا ماضی میں جو نواز شریف صاحب کی تقاریر تھیں، یہ معاملہ آپ کو آنے والے وقت میں باجوہ صاحب کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو قابل غور بات ہے نادر بھائی، آج اخبارات میں اداریے بھی اس کے اوپر لکھے گئے، ان میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ان کے اوپر دوران سروس سیاسی معاملات میں مداخلت کا اس وقت الزام نہیں ہے، ان کے اوپر پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے۔ اگر تو دوران سروس کی بات ہو تو اس وقت پھر ظاہری بات ہے وہ خود اکیلے تو کوئی کام کر نہیں سکتے تھے، فوج کا ایک نظام ہے، وہ ایک بہت عرصہ ڈی جی سی رہے، اوپر چین آف کمانڈ اس سے اوپر بھی جاتی ہے، تو اس وقت کے معاملات تو زیر بحث ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی میرے خیال سے مقدمہ قائم کیا گیا۔ لیکن مصطفیٰ صاحب، یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر دفاع ہیں ملک خواجہ آصف صاحب، ان کا ایک بیان آیا کہ جو فیض صاحب ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی تو باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن بھی مانگی تھی، اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب فیض صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اور بعد میں وفاق میں حکومت دینے کی بھی ایک پیشکش کی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ تمام اگر آپ بیانات دیکھیں تو کیا فیض صاحب کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بگڑ چکے تھے، یا یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نادر بھائی، انہونی بات تو نہیں ہے، پاکستان کی یہ بٹر پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور یہ جنرل حمید گل صاحب کے وقت سے جب سے آئی جی آئی کی تشکیل ہوئی، یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر اصغر خان کیس جو تھا، اس میں جو اس وقت کے جو ادارے تھے، ان کے سربراہان تھے، ان کا رول ڈاکیومنٹڈ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ غالباً جنرل اسد درانی صاحب تھے، انہوں نے جب سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے، ان سے اصغر خان کیس کے اندر باز پرس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل لکھیے، میرا بیان لکھیے کہ میں نے ایسا کیا، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ پھر ایسا کروں گا۔ تو یہ تو ہماری پھر اس کے بعد جتنے ہمارے ادوار رہے، یہ تو باتیں اوپن سیکرٹ ہیں، تو ہم ایک اس چیز کے اوپر خواجہ صاحب بالکل سٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے بینیفیشری ہم نے سنا، واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو اور صرف رومرز کی حد تک ہو، لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ الیکشن کی رات 2018 والے وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کو کہتے رہے کہ جناب مہربانی کیجئے، میری عزت بچائیے، کوئی الیکشن میں میری مدد کیجئے۔ تو کون سا ایسا دور ہے جس میں یہ چیزیں نہیں ہوئی؟ ہمیں تو بنیادی طور پہ جس چیز کو، تو اس حساب سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کی بھی اس وقت سیاست میں مداخلت رہی تھی؟ ہاں، لیکن سیاست میں مداخلت تو چارج ہے ہی نہیں نا، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے اوپر تو بحث ہو ہی نہیں رہی۔ دیکھیں، جو بنیادی تضاد ہم نے حل کرنا ہے اس ملک کا، میرے اندر، میری اپنی ذات کے اندر میں نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا، آپ ایک ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی، ان ساری چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ میرے سے بھی اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اندر ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس زمن میں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ میں کم از کم اپنی ذات پر کی حد تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک آپ بنیادی تضاد اس ملک کا حل نہیں کریں گے، جس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس ملک کو چلانا کس کا کام ہے، ہم 77 سال سے یہ بحث نہیں طے کر پائے،
جب تک ہم یہ بحث نہیں طے کریں گے اور یہ تجربات نہیں چھوڑیں گے کہ کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جائے, کبھی ہائیبریڈ نظام آ جائے, کبھی ہائیبریڈ پلس آ جائے, کبھی ہائیبریڈ پرو میکس ہو جائے, ہمیں صرف ایک تجربہ کرنا ہے اس ملک میں جو ہم نے نہیں ہونے دیا, نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عوام کی مرضی سے اس ملک کے حکمران چنے جائیں اور عوام ہی کو اختیار ہو کہ وہ اس ملک میں جو بھی حکمران ہے اگر وہ اچھی پرفارمنس نہیں کرتا تو اس کو نکال کر باہر کرے. بند کمروں کے فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپنا جو ہے وہ میرے خیال سے اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اب ہمیں آگے بڑھنے کا وقت ہے پاکستان کے لیے, اسی صورت میں بڑھ پائے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, جو مداخلت کی بات کی جا رہی ہے, پارلیمان کے اندر جو مداخلت کی بات ہو رہی ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تو اس حوالے سے بھی بات کی گئی کہ مداخلت رہی. آپ موجودہ صورتحال کو وہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی اس صورتحال سے کیسے کمپیئر کریں گے؟ اس وقت بھی میں آپ کو شروع سے نادر بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ صرف کہانی وہی ہے, کردار بدلے ہیں. آج کے ماحول میں کون سا فرق ہے؟ آج کے ماحول میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ تو جو فارم 47 والا سارا قصہ ہوا, کیا وہ فارم 47 والا سارا قصہ کیا میاں نواز شریف صاحب اکیلے نے کر ڈالا؟ تو ہمیں ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور درست ہم اس وقت تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. آج پاکستان, آج بہت یہاں پر اس ملک کے اندر مایوسی ہے, بہت نا امیدی ہے. ہم نے اس ملک کو دیکھیں نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خبر دیکھی کہ وہ صاحب جنہوں نے گانا بنایا, پیروڈی تھی بل بل پاکستان, ان کو اٹھا کر لے گئے. یہ کس طرح کا معاشرہ, کس طرح کا ملک ہے جہاں پر آپ اتنی زیادہ گھٹن کریٹ کر رہے ہیں, لوگ اپنا دکھ بھی نہ بیان کریں. ہم اس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں. اس کو میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائیں, ڈیفیمیشن کا لا بنائیں. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور جو اہم آج گفتگو ہوئی ہے خاص طور پر نواز شریف صاحب کی, یا جو حال ہی میں اہم جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت مصطفیٰ صاحب جو صورتحال ہے اس میں دو چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں. ایون نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض فیصلوں سے شاید وہ نہیں ہیں. لیکن پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وہ خوش نہیں ہیں تو وہ خاموش کیوں ہیں؟ آپ ان کی خاموشی یا اوورآل اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ دیکھیں, اس وقت عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کی انتہا کو چھو رہے ہیں, اور یہ ہم نے 8 تاریخ کے الیکشنز میں بھی دیکھ لیا. آج بھی اکثریتی جماعت بھارت اور قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ تحریک انصاف کے پاس ہی نشستیں ہیں, اور ہر روز اگر آپ اخبارات اٹھائیں تو جو نیریٹو ہے وہ عمران خان صاحب سیٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے پچھلے 4 مہینوں کے اندر ایک ہی میں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھی ہے کہ جس میں ہم نے 3-4 دن پہلے دیکھا کہ وہ مال روڈ پہ آئے اور رکے اور انہوں نے چھلی کھائی. اب چھلی کھانے کا بیانیہ کیسے مقابلہ کرے عمران؟ دوسری طرف آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو وہ خوشامد کری چلے جا رہے ہیں. تو ایک طرف عمران خان کا بیانیہ, نیریٹو, ان کی مقبولیت, حکومت کی ناکامی, لوگوں کو ریلیف نہ دینا, لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرنا, اور دوسری طرف جو بیانیہ ہے وہ چھلی اور خوشامد ہے. کیسے مقابلہ کریں گے؟ مصطفیٰ صاحب, لیکن ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے جنرل باجوہ صاحب سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی تھی, اور وہ خبر شیخ رشید صاحب نے ڈسکلوز کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا, بعد میں پی ڈی ایم بنی, لیکن ان تمام غلطیوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے کتنا سیکھا ہے؟ سیاسی جماعتیں تو رہی ہی نہیں نادر بھائی. کون سی سیاسی جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہتیں ہیں, اور جو قبیلے کا سربراہ یا جو جماعت کے سربراہ ہیں وہ جو فیصلہ کر لیں, بے شک ان کی ساری جماعت کی رائے کوئی اور ہو. اب کون سی سیاسی جماعتیں؟ نہ کوئی بحث ہوتی ہے, نہ کوئی کسی چیز کو اینالائز کیا جاتا ہے, نہ لوگوں کے پرابلمز ڈسکس ہوتے ہیں. وہاں پر جماعتوں کے اندر ڈکٹیٹرشپس قائم ہیں, جماعتوں کے اندر خوشامد پرستانہ ماحول ہے. وہاں پر کوئی کسی چیز کو دیکھا نہیں جاتا, کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی, نظریات کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. صرف ایک چیز ہے کہ جس کی تگ و دو میں سب لگے ہوئے, بس کسی طرح اقتدار حاصل کر لیں. اس کے لیے نظریات قربان کرنے ہیں, کر دو. اس کے لیے اپنی پولیٹیکل پوزیشنز قربان کرنی ہے, کر دو. تو سیاست کہاں اور سیاسی جماعتیں کہاں؟ اب تو صرف اس ملک کے اندر ایک سیاست رہ گئی ہے کہ جو تابعداری میں اپنے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا, ثابت کرے گا کہ جناب میرے سے بہتر تابعدار آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سیاست ہے اس ملک میں.
لیکن پھر مصطفیٰ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیلنجز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی؟ دیکھیں، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں کہ میں یہ پریڈکشن کر سکوں کہ یہ کتنا عرصہ چلیں گے، لیکن میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ جو بھی چیز کھڑی کریں گے وہ دیر پا نہیں ہوگی. یہ فارم 47 کے اوپر جو کھڑی کی گئی ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی، 6 مہینے شاید نہ چل پائے، سال نہ چل پائے، اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی بھی چیز، یہ تو قدرت کے اصول ہیں، کتنا عرصہ چل پائے گی. مصطفیٰ صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ جب ماضی قریب میں جب ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کی بات ہوئی تو اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا نام آتا تھا اور لوگ آپ کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید آپ جلد ہی ملک میں نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ تشکیل دینے جا رہے ہیں. لیکن اب نئی سیاسی جماعت تو بن گئی ہے لیکن اس جماعت میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نظر نہیں آ رہے. سیاسی جماعت تشکیل نہ دینے یا اس میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ آپ کی نظر میں آپ کو کیوں کرنا پڑا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو وقت ہے وہ درست نہیں تھا اس وقت سیاسی جماعت تشکیل دینے کا یا اس میں جانے کا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے تجزیے تھے 8 تاریخ کو پاکستان کے لوگوں نے ہم سب کے تجزیے غلط ثابت کر دیے، اور 8 تاریخ کو ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کے لوگوں کو ایک فیصلہ کرتے دیکھا. بھلے ہم اس فیصلے کے حامی نہ ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی احترام کرنی چاہیے. تو 8 تاریخ کے بعد ہمیں ایک بالکل نئی صورتحال کا سامنا ہے. معاشرہ بہت پولرائزڈ ہے. اس پولرائزیشن میں جہاں پر ایک طرف آپ کو مقبولیت عروج پہ نظر آ رہی ہے تو معذرت کے ساتھ نفرتیں بھی عروج پر، اور تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. تو اس ماحول میں مجھے سپیس نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں نے تو صرف اتنا شاہد خاقان صاحب کو، مفتاح صاحب کو صرف اتنی ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے. ابھی لوگ جو گرہ پڑی ہے اسی گرہ کو کھولنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو جب وقت آئے تو پھر اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن ان کی رائے میرے سے مختلف تھی جس کا میں احترام کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب مختلف چیزیں ہیں آج جو نواز شریف صاحب نے گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.